عثمان بن حنیف کی چہرے کی داڑھی نوچ لی جاتی ہے. جو نبی کی بیوی مدینہ چھوڑ کے گئی تھی اور نبی کی باقی بیویاں ان کے ساتھ تھیں، یہ مکہ میں آ کے قیام کر چکی تھی. یہ مکہ میں رکی ہوئی تھی. جب ان کو خبر پہنچی کہ تیسرا خلیفہ قتل ہو گیا ہے اور منبر پہ علی آ گئے، انہوں نے کہا علی کو اقتدار کس نے دیا؟ فرمایا مدینے کے لوگ اکٹھے ہو کے چلے گئے تھے. سب سے پہلے طلحہ علی کی بیعت کرنے والا تھا. امیر المومنین نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا تھا. علی نے فرمایا تھا کہ جو میرے مخالف امیہ کے لوگ ہیں نا، جنہوں نے تیسری حکومت سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا، علی فرمایا ان میں سے کوئی مدینے سے باہر نہ نکلے، ان کو مدینے سے باہر نہیں جانے دینا. کہیں باہر جا کے جو باقی سلطنتیں ہیں ان کو جا کے خراب نہ کریں، ابھی ان کو یہی رہنے دو. امیر المومنین نے ان کو مدینے رکھ لیا تھا. کس وجہ سے؟ کہ وہ شرارت نہ کرے. بعض اوقات حجت کسی کو قریب اس لیے رکھ لیتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں سے علی کو پیار تھا، دشمنی تھی علی کو بادشاہ، اصلاح امت کے لیے کہ وہ علی کو تو گمراہ نہیں کر سکتے. مولا علی کو پتا تھا کہ میرے پاس بھی رہے تو مجھے کیا کریں گے، علی کو تو گمراہ نہیں کر سکتے. جن کو بچانا تھا ان کی وجہ سے علی نے قریب بٹھا لیا تاکہ وہ بچ جائیں. کچھ لوگ ہمیں بچانے کے لیے بٹھائے گئے تھے. میں کیا کروں، میں مشکل دور کا خطیب ہوں. یقین کریں بعض اوقات بدن ٹوٹتا ہے کہ کبھی تو ایسا بھی اذن اور امر ہوگا کہ ہم کھل کے علی پڑھیں. لیکن کیا کریں، ہم فتنوں کے دور میں رہنے والے لوگ ہیں جہاں چاروں طرف فتنہ گری ہے. حاکم شام ابھی مرا نہیں ہے، ہاں زندہ ہے ابھی بھی حاکم شام، اور اس کے فتنے بھی زندہ ہے. علی والوں کی آج بھی وہی مظلومیت ہے جو مدینے میں علی کی تھی. امیر المومنین بصرہ کی طرف جاتے ہیں اور 20,000 کا لشکر علی کے ہمراہ ہوتا ہے. 20,000 کا لشکر لے کے امیر المومنین بصرہ کے باہر جا کے قیام کر لیتے ہیں. ادھر جب امیر المومنین 20,000 کا لشکر لے کے بصرہ پہنچے تو جنہیں مدینے میں روکا تھا نا، وہ مدینے سے نکل جاتے ہیں. اور عمر بن عاص ہو گیا، یہ جتنے لوگ تھے یہ سب جا کے شام میں قیام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گئے. امیر المومنین بصرہ کے قریب پہنچتے، خبر پہنچتی ہے کہ علی بصرہ کے باہر آ گئے. تو نبی کی ایک زوجہ کو، صرف ایک زوجہ مکہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے. باقی جتنی بیویاں ہیں وہ واپس آ جاتی ہیں. ایک کو روکنے کے لیے کہا تھا، وہ رک بھی گئی تھی، لیکن ان کا جو بھائی تھا وہ امیر المومنین کا ساتھی بھی نہیں تھا، عبداللہ اس کا نام تھا. لیکن اس نے پھر بھی کہا تھا کہ بے شک میں علی کا ساتھی نہیں ہوں لیکن علی کے مقابلے پہ نہیں جانے دیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو علی کا ساتھی بھی نہیں ہے تو علی کے مقابلے پہ کیوں نہیں جانے دیتا. اس نے کہا مجھے نبی کی ایک حدیث یاد ہے، نبی نے کہا تھا کہ میری بیویوں میں سے ایک ایسی ہوگی جسے حواب کے کتے بھونکیں گے اور وہ حق اس وقت حق پر نہیں ہوگی. تو لہٰذا مجھے وہ حدیث پیغمبر یاد ہے تو میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ ہوں، تو لہٰذا آپ پر لڑ جائیں. اب نبی کی زوجہ کو بصرہ بلوا لیا جاتا ہے کہ آپ علی کے مخالف لشکر کی قیادت کریں. جب ان کو آمادہ کر دیا جاتا ہے تو امیر المومنین بصرہ پہ حملہ نہیں کرتے. امیر المومنین اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں کہ مجھے صرف وہ دشمنان جو آج بھی بصرے میں اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس کے خلاف جنگ کرنی ہے، باقی پورے بصرے کو امان ہے. کہا جاتا ہے کہ نہیں علی ہم آپ سے جنگ کے لیے آمادہ ہیں. جب کہہ دیا جاتا ہے کہ امیر المومنین ہم آپ سے جنگ کے لیے آمادہ ہیں تو ادھر سے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ میدان میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. جو وہ لشکر مقابلے پہ کھڑا ہوتا ہے تو امیر المومنین اپنی طرف سے ایک نوجوان کو ہاتھ میں قرآن دے کے امن کا پیغام دے کے بھیجتے ہیں کہ تو میری طرف سے جا، ان سے کہ آپ کے اور میرے درمیان یہ قرآن حاکم ہے، اس قرآن پہ فیصلہ کرتے ہیں. جو ہی وہ قرآن لے کے جاتا ہے تو اس نوجوان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور قرآن پہ تیر مارا جاتا ہے. جب قرآن پہ تیر لگتا ہے تو علی پہ اب جہاد واجب ہو جاتا ہے. اب امیر المومنین جو ہے
وہ میدان میں اس انداز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ سات علی کے سارے علی کے بیٹے ہیں. صاحبان، نوجوانان ملت، یہ کون سا علی ہے جو بدر میں لڑا تھا تو 25 سال کا تھا، جوانی تھی، مکمل شباب تھا علی. آج علی کو جب امت دوبارہ میدان میں لا رہی ہے تو علی 60 سال کے ہیں. امت نے سمجھا تھا کہ شاید ضعیفی کی وجہ سے علی میں وہ جوانی کا زور نہ، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ علی ہر دور میں علی ہوتا ہے. امیر المومنین کی یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ باتیں شیعہ کتابوں سے میں نہیں کر رہا، یہ باتیں اہل سنت کتابوں میں لکھی ہیں. تاریخ طبری اٹھا کے دیکھو، ابن خلدون اٹھا کے دیکھو، طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھو، سب نے لکھا ہے کہ امیر المومنین بار بار قاصد بھیجتے ہیں کہ میں جنگ نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، قتل و غارت ہو، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے اس معاملے کو سلجھایا جا سکے. ادھر سے ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ ہم آپ سے اس بات پہ معاہدہ کریں گے، پہلے آپ قاتلین عثمان کو جو آپ کے لشکر میں ہیں ہمارے حوالے کریں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عثمان کے قاتل میرے لشکر میں نہیں ہیں، میرے لشکر میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے حق پہ علی کی بیعت کی ہے. اگر تم قاتلان عثمان کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ مل کے قاتلان عثمان کو ڈھونڈیں گے بھی، انہیں سزا بھی دیں گے، لیکن یوں یہ فیصلہ میدان میں نہ کرو. آخر امیر المومنین کے بار بار پیشکش کو ٹھکرایا جاتا ہے. آخری رات مولا علی جناب حسن کو بھیجتے ہیں، حسن آپ جائیے کیونکہ آپ رسول کے بیٹے ہیں. علی جانتے تھے کہ مورخ کیا کرنے والا ہے، علی جانتے تھے کہ مورخ کیا ظلم کرنے والا ہے. علی کو خبر تھی کہ مورخ لکھے گا کہ یہ جنگ برابر عدل پہ اس لیے نہیں تھی کہ ادھر رسول کی زوجہ تھی، ادھر رسول کا چچا زاد بھائی تھا نا، ایک داماد ہی تھا، تو زوجہ کا رشتہ زیادہ قریب ہے باعتبار داماد کے. علی دیکھتے تھے کہ مورخ رشتہ داری کی بنیاد پہ اس جنگ کو لکھے گا. علی نے فرمایا کہ پھر میں اسے بھیجتا ہوں جو رشتے میں محمد کا بیٹا ہے. جو رشتے میں رسول کا. مولا حسن کو بھیج دیا جاتا ہے، مولا حسن جاتے ہیں اور مولا حسن جا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ واپس جائیں، ہم عزت کے ساتھ آبرو کے ساتھ آپ کو واپس مدینے پہنچائیں گے، آپ اس لشکر کی کمانڈ نہ کریں، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو قیادت دے کے اسلام میں شورش برپا کرنا چاہتے ہیں. مولا حسن کو ایک بہت لمبی چوڑی بات بتائی جاتی ہے، مولا امیر المومنین کے بارے میں ایک بہت عداوت کا ایک پورا ایک خطبہ دیا جاتا ہے، گفتگو ہوتی ہے. مولا حسن واپس آتے ہیں کہ بابا کسی طریقے سے تسلیم نہیں کیا جا رہا. پھر مولا امیر المومنین سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا، کس دور میں ہے علی. بڑا آسان ہے آپ کے لیے اس تاریخ کو سننا، لیکن کتنے فیصلے مشکل تھے علی کے لیے کہ جو ساتھ چل رہے ہیں ان پہ بھی اعتماد نہیں ہے اور اسلام کو بھی بچانا ہے، نبی کی نبوت کو بھی خطرے میں نہیں آنے دینا. امیر المومنین پھر صبح کے وقت نماز فجر کے بعد محمد بن ابی بکر کو بھیجتے ہیں کہ رشتے کے اعتبار سے آپ ان کے بھائی ہیں، بطور بھائی جا کے کہیں. وہ جا کے کہتے ہیں کہ وہ ان کو حجرے کے اندر بلایا جاتا ہے تو وہ حجرے کے اندر نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں میں خیمے کے اندر نہیں آؤں گا. وہ خیمے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ آپ واپس جائیں. تو وہ کہتی ہیں کہ تو میرا بھائی ہے، وائی ہے تم پہ کہ تو بھائی ہو کے بہن کے ساتھ نہیں ہے اور تو علی کے ساتھ ہے. محمد بن ابی بکر کی جوتی ملے نا مجھے، میں نسل وار دوں. محمد بن ابی بکر نے کہا 1000 بہنیں بھی ہوں میں علی پہ قربان کر رہا ہوں. علی حق ہے، میں علی کو نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ. اور یہ کہہ کے محمد بن ابی بکر حجت کو تمام کرتے ہیں. صبح کو میدان میں جنگ کا طبل بج جاتا ہے. امیر المومنین خود میدان جنگ میں نہیں اتر رہے. علی اپنے اکلوتے لاڈلے کمانڈر مالک اشتر کو بھیجتے. مالک اشتر مولا علی کا وہ سپاہی تھا، دراز کا تھا،
کہتے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ آتے تھے، اتنا قد تھا علی کے نوکر. اور یوں تلوار جسے چلانی ہی علی نے سکھائی ہو. میں کیا مال کے استر پڑھوں، میں کیا مال کے استر کی بہادری پڑھوں. مال کے استر کو بھیجا تھا، مال کے استر ایک دستہ لے کے جاتے ہیں، دستہ لے کے جا کے مال کے استر ایسا حملہ کرتے ہیں فوجوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے. امیر المومنین خیمے پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں. ابھی علی اپنے کسی بیٹے کو نہیں آزما رہے. ابھی علی کا کوئی بیٹا نہیں. آج میرا دل تھا کہ میں صفین تک پہنچ جاتا، لیکن گفتگو آج یہیں پہ رک جائے گی. کل انشاءاللہ صفین میں علی کے بیٹوں کے حملے سنا دوں گا آپ کو. یوں امیر المومنین اکیلے مال کے استر یوں سروں کو کاٹتے ہوئے، گردنوں کو کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں. امیر المومنین ٹیلے پہ کھڑے مالک کی جنگ دیکھ رہے ہیں. کیا امیر المومنین نے دیکھا کہ اچانک ایک کام ہوا ہے. وہ کیا ہوا ہے کہ ایک اونٹنی کے اوپر ایک ہودج رکھا جاتا ہے. ہودج سمجھتے ہیں؟ ایک اماری ٹائپ جس میں پردے لگے ہوتے ہیں. اس کے اندر نبی کی زوجہ کو بٹھا کے میدان کے بالکل سینٹر میں لا کے اسے کھڑا کر دیا جاتا ہے. جو ہی وہ اونٹ آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اب امیر المومنین دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. جیسے سفین پہ نیزوں پہ قرآن اٹھنا تھا، اس سے پہلے یہ ہوا کہ عزت رسول اور حرمت رسول کو میدان جنگ میں استعمال کیا جائے. لوگ جب کوئی دلیل نہیں نہ ہوتی تو پھر مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں. یہ آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. لینا دینا کچھ اور ہو تو پھر کہہ دینا نہیں جی ہم سے دشمنی صرف اس لیے تھی ہم مسلمان ہیں. مذہب کا کارڈ لوگوں کے پاس. اب انہوں نے یہ کارڈ استعمال کیا رسول کی عزت کا. لا کے درمیان میں اونٹ رکھ دیا. کب دیکھے کہ میدان جنگ میں کیا ہوتا. میدان میں جنگ ہو رہی تھی، تیر بھی آ سکتا ہے، تلوار بھی آ سکتی ہے، حملہ بھی ہو سکتا ہے. درمیان میں اونٹ کھڑا کر دیا. امیر المومنین کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی انہوں نے چالاکی کی اور ایک چال چلی ہے. امیر المومنین دیکھ رہے ہیں. یہاں امیر المومنین ایک منظر بڑا عجیب دیکھا کہ لوگ آتے ہیں اس اونٹنی کی مہار کو چومتے ہیں اور اپنی گردن جا کے علی کے سپاہیوں کی تلوار کے نیچے کرتے ہیں. یعنی کہ اپنے آپ کو اس اونٹنی کو مقدس، اس اونٹ کو مقدس بنا کے اپنے آپ کو قتل کروایا جا رہا. علی سر پہ ہاتھ کرتے. علی کہتے ڈر ہے مجھے جیسے موسیٰ کے دور میں بچڑے کی پوجا ہوئی تھی، اس اونٹ کی پوجا نہ ہونی شروع ہو جائے. جب امیر المومنین دیکھتے ہیں تو اس اونٹ کی رنگت، اس کی آنکھیں، اس کی ٹانگیں، یہ حیوان نہیں ہے. علی ٹیلے بڑے مالک، مالک جنگ کرتا ہوا زین سے اٹھتا ہے. جی مولا، اونٹ کی ٹانگیں کاٹ. مالک اس طرف دیکھیں یہ حجت کے نوکر ہوتے ہیں. کیوں؟ کیسے؟ جو رسول اور علی کہتے ہیں کہ جانور کو تعزیانہ بھی نہیں مارنا، وہ علی کہہ رہا ہے کہ حیوان کی ٹانگیں کاٹ. مالک اس طرح کو کہتے ہیں نا گردنیں کاٹ، سر کاٹ. مالک کو حوصلہ ہوتا. مالک گھوڑا دوڑا رہے اور علی کا حکم آیا مالک اونٹ کی ٹانگیں کاٹ. مالک نے بھاگتے گھوڑے میں پوچھا نہیں، دل میں ابھی سوچا اونٹ کی ٹانگیں کیوں. علی کی بات اونٹ نہیں، شیطان ہے. ابلیس حیوان کے روپ میں کھڑا ہے. ٹانگیں کاٹ. مالک اس طرح اپنے گھوڑے کو چکر لگا کے دوڑاتے ہوئے آتے ہیں اور مالک گھوڑے سے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور اونٹ کی کاٹ کو ٹانگتے ہوئے مالک کا گھوڑا یوں گھوم کے مالک پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو 3 ٹانگوں پہ اونٹ کھڑا. مالک اس طرح پھر ٹیلے پہ علی کو دیکھتا ہے. مالک میں نے تمہیں کہا یہ اونٹ نہیں ہے، جلدی کر اس کی ٹانگیں کاٹ. مالک اس طرح پھر گھوڑے کو دوڑاتا ہے، پھر اپنے آپ کو بائیں رکاب میں جھکاتا ہے اور جھکی ہوئی گردن کے ساتھ علی کا نوکر دوسری ٹانگ کاٹتا ہے. 2 ٹانگیں ہیں. مالک اس طرح سامنے سے آتا ہے اور ایک بار اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے گراتا ہے. دونوں گھٹنے ریت پہ رکھتا ہے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ پوری طاقت سے وار کرتا ہے. اونٹ کی اگلی دونوں ٹانگیں ایک ہی بار میں مالک کاٹ دیتا ہے. جو ہی ٹانگیں کٹتی ہیں تو جمل کے میدان میں خاموشی ہو جاتی ہے کہ اب ہودج گر جائے گا.
اب نبی کی زوجہ کی توہین ہو جائے گی. ہم یہیں سے شور بلند کر دیں گے. جس مقصد کے لیے اونٹ کھڑا تھا وہ مقصد پورا ہونے والا ہے. لوگ نعرے بلند کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے کہ اب ہم علی کے خلاف اس شورش کو برپا کر دیں گے کہ پہلے تو خلیفہ کا قتل ہوا, اب نبی کی زوجہ کی توہین ہو گئی. ابھی بندے اپنے مقصد کو پانے لگے تھے. علی کی بات محمد دوڑ. محمد بن ابی بکر نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا, گرتے ہوئے ہودج میں ہاتھ ڈالا, ان کو اٹھا کے اپنے گھوڑے کی پشت میں بٹھایا